علم کی دنیا میں مذہب کیسے داخل ہوتا ہے، یا علم کی دنیا میں ایقان یا اذان کا لفظ جو آپ استعمال کر رہے تھے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر مذہب سے کیسے متعلق ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اب علم کا موضوع بن گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ایسے حقائق بیان کرنا شروع کر دیے گئے ہیں، بیان کرنے والے کے پیش نظر وہ حقائق ہیں بیان کرنا، جن کو وہ دنیا کے سامنے رکھ کے یا تو ان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ان کا تجربہ اور مشاہدہ کرو، یا یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس کو عقلی طریقے سے سمجھو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ تم اپنے اندر جو تعقل کی فیکلٹی موجود ہے اس کو استعمال میں لاؤ گے تو انہی نتائج تک پہنچو گے جن تک میں پہنچا ہوں. اور یا وہ آپ کے سامنے تاریخ کی حقیقتیں رکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ان کے علاوہ اور بنا استدلال کوئی چیز نہیں بن سکتی. پیغمبر کو بات کرنی ہے تو وہ یہیں سے کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ اگر اس کو سوء ادب پہ محمول نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو بات کرنی ہے تو وہ بھی یہی ذرائع اختیار کرے گا. میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ یہی ذرائع اختیار کیے گئے ہیں. قرآن مجید کا میں ایک طالب علم ہوں، میں نے زندگی کے بہترین اوقات نظر کیے ہیں کہ میں اس کو سمجھوں. اس میں اس کے سوا کوئی بنا استدلال نہیں. ہر جگہ اسی کو بنیاد بنایا گیا. یا وہ عقلی استدلال ہو رہا ہے یا تاریخ کے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ تاریخ کے حقائق جو اس کے مخاطبین کے نزدیک مسلمات ہیں، اور یا کیا ہے تجربہ اور مشاہدہ. آواز دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس تجربے اور مشاہدے کو رنگیخت کریں، بلائیں اس کو. تو بنا استدلال اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ بالکل غلط خیال ہے اور علم کی دنیا کے لیے اجنبی خیال ہے کہ مذہب اپنی بات کو تحکم سے منوانا چاہتا ہے. نہیں، مذہب جب حقیقی دنیا میں ہوگا تو وہ ایسے ہی بات کرے گا، اور علمی لحاظ سے اس کی بات اگر کوئی قدر کوئی منزلت پائے گی تو وہ اسی وقت پائے گی جب وہ انہی ذرائع سے آپ تک اپنی بات پہنچائے گا. جب ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی؟ اس کے بعد ایک ماورائے علم دنیا ہے. آپ کو بلا لیا جائے کسی کمرے میں، اس میں چراغ گل کر دیے جائیں، وہاں بیٹھ کے آپ کو کوئی مشاہدہ کرا دیا جائے، کوئی مراقبہ کرا دیا جائے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے. میں ابھی اس میں داخل نہیں ہوا. یہ ذریعہ جو ہے، یہ مسٹسزم جس کو آپ کہتے ہیں یا صوفیانہ احوال کہتے ہیں، ان میں یہ اختیار کیا جاتا ہے. نفسی علم کے ماہرین یہ ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن جس کو ہم علم کہتے ہیں اس میں یہ ذریعہ نہیں اختیار کیا. مذہبی لوگ وحی کو ذریعہ علم مانتے ہیں. یہ کیسا ذریعہ علم ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز ذریعہ علم ہو سکتی ہے. ایک آدمی باہر نکلا ہے غار سے، وہ نکل کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک الہام ہوا ہے، کوئی چیز القاء ہوئی ہے، میں نے ایک روشنی دیکھی ہے. بدھا نے یہی کہا تھا، نروان مل گیا مجھے. یہ کوئی قابل بحث بات نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے. علم کی دنیا میں پھر وہ کیا چیز ہے جو پیش کر رہا ہے. یعنی آپ کو راستہ جا رہے تھے اور ایک نقش پا ملا اور آپ نے کہا کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی. اب وہ جو گیا ہے اس کی تصویر آپ بیان کریں گے نا، تو اس کو مجھے دیکھنا ہے. یعنی میڈیم اہم نہیں ہے، نتیجہ اہم. نتیجہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹی کس کی ہے، نہیں، یا دیکھیں گے کہ علمی لحاظ سے جو بات کہی گئی ہے وہ ان 3 معیارات پر پوری اترتی ہے نہیں پوری اترتی. ایک سائنسدان آپ کو بتاتا ہے، آپ دیکھیں یہ بڑے سائنسدان جو ہیں انہوں نے کچھ مفروضے پیش کیے پہلے مرحلے میں، وہ ان کا ایک وجدانی احساس تھا. بلکہ آئنسٹائن نے جو پیشین گوئی کی تھی یعنی مختلف اجرام کے انحناء کے بارے میں، جس کا نیوٹن کے بعض تصورات پر اثر پڑتا ہے، تو وہ اس کا ایک وجدانی احساس تھا. ابھی آپ کے ہاں سے جو ایک آخری معذور سائنسدان دنیا سے روانہ ہوا ہے، وہ کچھ پیشین گوئیاں کر کے گیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. وہ بھی کیا ہے؟ اس کا ایک وجدانی احساس ہے. یعنی ایک علم میں جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک لمبا عرصہ آپ اس میں ریاض کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک وجدانی احساس پیدا ہو جاتا ہے. آپ وجدانی احساس کہہ دیں، آپ الہام کہہ دیں، آپ القاء کہہ دیں، آپ حدث کہہ دیں، آپ وحی کہہ دیں، جو جی چاہے کہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ میرے لیے پرابلم وہ ہے، آپ ایک داستان سناتے ہیں، سنا دیں. اب وحی کے مطابق کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ما بعد الموت بھی کچھ ہے، میں اس کے کیا کروں؟ نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ان ضرورت نہیں. وہ حاصلات کو تمام کیسے مقدمات ویریفائی لے کیا لیں، جائے؟ وہ تمام مقدمات لے لیں جو وہ شخص پیش کر رہا ہے، وہ سب مقدمات. تو 2 ہی اپروچز ہوں گی. ایک اپروچ یہ ہوگی کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بنیادی مقدمہ پیش کر رہا ہے کیا وہ علم و عقل کی روشنی میں ایک اسٹیبلش مقدمہ بنتا ہے. اصل میں باقی پھر جزیات ہیں.
اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سائنس نے پہلے ایک سائنسی یا فکری اعتماد پیدا کیا ہے. اس کے بعد اب ہم میں سے کون ہے جو لیبارٹری میں جاتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو جزیات کی براہ راست تحقیق کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے بنیادی چیزوں کو مان لیا ہوتا ہے تو باقی چیزوں کو ہم پھر ماننا شروع کر دیتے ہیں. ماننا پھر میں عرض کروں کبھی ظن غالب کے مقام پر ہوتا ہے, کبھی یقین کے مقام پر. دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں آپس میں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات بڑی پلازیبل لگتی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, یہ بات مانی جا سکتی ہے. تو یہ دونوں معاملات ادھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز وحی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے یا کوئی چیز حدث کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے یا میرا یہ وجدان ہے, آپ دیکھیے آپ اپنے اس بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم کی کتابیں پڑھیے, شاہ ولی اللہ, وہ ہر تیسرے جملے میں کہتے ہیں الہمنی ربی, یہ پروردگار نے مجھ پر الہام کر دی ہے اس بات کو. تو اب یہ الہام کر دیا ہے کئی معنی میں بولا جا سکتا ہے. بات سوجھ گئی ہے, بات میرے ذہن میں آ گئی ہے, یہ چیز مجھ پر کھل گئی ہے. یہ جتنی یہ تعبیریں آپ بولتے ہیں اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. شاعر بولتے ہیں, چھوڑ دیجئے اس کو. وہ بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے؟ وہ بات اصل میں فیصلہ کر دے گی کہ ذریعہ علم کتنا محکم ہے. یعنی یہ بات اصل میں یہاں سے ادھر جانی ہے, نہ کہ ادھر سے ادھر آنی ہے. یوں نہیں کہ پہلے مجھے وحی کا تجربہ کرایا جائے گا, پہلے حدث یا الہام کا تجربہ کرایا جائے گا, پھر میں کانٹینٹ کو دیکھوں گا. نہیں, کانٹینٹ سے مجھے ادھر جانا ہے. جی میں شاید میرا سوال زیادہ کلیئر نہیں تھا, یا میں نے صرف ایک مثال دی نا. اصل میں جو بطور وحی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری تو ویریفائبل ہیں نہیں. ان میں سے کچھ ہیں, کچھ نہیں ہیں. تو ہم سب کے بارے میں وہی ہے, سب کو سچے کے دعویٰ پہ کیسے ہی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس کو جزیات میں رکھیں, یا ہمیں اسے ایز اے ہول لینا ہی ضروری ہے. بلکہ لینا ہی نہیں, ہم اس کو علم کی ایک بڑے سورس کے طور پر یا ایک منبع علم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہم کہیں یا عمومی طور پر مذہبی ذہن کی بھی بات کریں کہ وہ تو وحی کو ایون کویسچنیبل بھی نہیں مانتا. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ تو میرے خیال میں علم والا ایٹیٹیوڈ نہیں کچھ مجھے یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی, یا میری فہم میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہم اس وقت علم کی دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے لیے مذہبی بیانات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے لیے ایک دیمالائی بیان, ایک کسی پرانی تہذیب کے تصورات کا بیان, ایک سائنسی بیان, یہ سب ایک ہی جگہ پہ آئیں گے. بیانات یہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں ہے. اگر مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ مذہبی لوگ ایسا کہتے ہیں تو بھائی میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتا, کہیں ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بہرحال ان کی جو بات ہے اس کو انہی معیارات پر پرکھ کے دیکھنا ہے. یعنی یہی میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. جب ہم علم کی دنیا میں کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دنیا سے ذرا اپنے آپ کو الگ کر لیں. یہ سائنس کی ایک تکنیک کی دنیا ہے, ہم اس میں بھی نہیں داخل ہو رہے ہیں. مذہب کی ایک الہامی دنیا ہے, ہم اس میں بھی نہیں داخل ہو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی دنیا میں جب بھی کوئی دعویٰ پیش کیا جائے گا تو اس دعوے کے پیچھے ذریعہ علم کی صداقت معلوم کرنے کے لیے ہمیں ادھر سے جانا ہے. یعنی اسی سے جائیں گے. وہ کوئی بات پیش کریں گے, اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ وہ بات عقلی استنباط کی نوعیت کی ہے تو عقلی استنباط کی صلاحیت ہمارے اندر ہے, اس کو ہم استعمال کریں گے. وہ بات تجربے اور مشاہدے کی نوعیت کی ہے تو تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے کچھ حواس, کچھ ذرائع ہمارے پاس بھی موجود ہیں. وہ بات کسی تاریخی شہادت کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تاریخ کے بارے میں ہمارے پاس بھی اسٹیبلش ہسٹری بھی ہے اور اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل ہونے والی کہانیاں, داستانیں وہ بھی ہیں. تو ان دونوں ہی چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے استعمال کریں گے. لیکن پہلے کچھ بنیادی مقدمات ہوں گے نا جن کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی علم میں جب داخل ہوتے ہیں تو علم کا بڑا کانٹینٹ ہوتا ہے, اس میں پہلے بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں سائنس کے بعض جزوی اکتشافات ہماری گرفت میں نہ آئیں, لیکن ان کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں. پہلے بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ سائنس کوئی قابل اعتماد ذریعہ علم بھی ہے یا نہیں ہے, تبھی اس کے بارے میں یہ لفظ بولا جائے گا نا. اکتشافات اس نے کیا کیے ہیں؟ بے شمار اکتشافات ہیں, بے شمار اکتشافات ہیں جو ہوئے, اعتماد سے پیش کیے گئے, واپس لے لیے گئے. اس لیے کہ علم کی دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے زیر بحث یہ نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس اس وقت علم بالوحی کے نتائج موجود ہیں وہ کیا ہیں, کانٹینٹ کیا موجود ہے. تو پہلے اس کو ہمیں کیٹیگرائز کر لینا چاہیے. اس وقت کی دنیا میں ایک طرف ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں نا کتاب,
یعنی ایک لکھی ہوئی بات، ایک لکھی ہوئی تحریر، ایک ایسی چیز کہ جس کو کوئی قوم، کوئی گروہ ماوراء طبیعت سے وابستہ کرتا ہے، مابعد طبیعت سے وابستہ کرتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس فطری دنیا سے بالا تر کوئی چیز ہے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف وید مقدس ہے، دوسری جانب ہمارے پاس یہ جوڈو کرسچن جو تہذیب ہے اس کی الہامی کتابیں ہیں۔ یعنی میں اس وقت اسلام کے یا مذہب کے کسی نمائندے کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا، اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل کا مجموعہ بھی ہے، بہت سی روایات بھی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبانی بھی ہوتی ہیں، جو علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، جو تہذیبوں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعہ موجود ہے، مذہبیات آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مختلف علاقوں میں آپ مصر کو لے لیں، آپ قدیم یونان کو لے لیں، قدیم روما کو لے لیں، اس وقت بھی ہندوستان کو لے لیں۔ اچھا، اس وقت کے ہندوستان سے آگے نکلی چین میں چلے جائیں تو آپ کو دیومالائی حقائقوں کی بھی ایک دنیا ملے گی، وہ آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ کہیں ماضی میں دفن ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح جس کو ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے نا کہ اپنی طرف سے ہم ورڈکٹ دیں، علم کی دنیا میں ہر چیز کا انالیسس ہوگا۔ ہم جن کو توہمات کہتے ہیں ان کو علم، دین، مذہب ماننے والے لوگ موجود ہیں بہت بڑے، ان کا یقین اس کے اوپر اسی طرح کا ہے جس طرح ہمارا یقین ہے کہ یہ میز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کو اسی طرح پرکھا جانا چاہیے۔ تو میں جب اس میں اپروچ کروں گا تو میں پہلا سوال جو ہے میرے سامنے کیا ہے، میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے پاس یہ ٹولز ہیں، یہ ذرائع ہیں، ان میں اب مذہب کے کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مذہب کے مشمولات کیا ہیں، کیا چیز ہے جو پیش کر رہا ہے، تو میں اس کو کیسے دیکھوں گا۔ میرے نزدیک جو سب سے پہلا سوال ہے وہ تاریخ سے پیدا ہونا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ جو مذہبی متن مجھے دیا جا رہا ہے یا مذہبی علم مجھے دیا جا رہا ہے، یہ جس جگہ سے صادر ہوا ہے اس تعلق کی تاریخی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔